وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ہم نے جو موضوع شروع کیا ہے اس کا ہم نے کہا تھا گرامر سے اتنا تعلق نہیں جتنا ووکیبلری سے ہے۔ چند الفاظ ہیں جو خود بخود ذہن نشین ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز بار بار استعمال سے۔ آج ہم نے مشقیں پڑھنی ہیں۔ دو قسم کی ضمیریں ہمارے سامنے موجود، پتہ نہیں آپ کو فوٹو کاپی ملی ہے کہ نہیں وہ پیج کی، چلے پرسوں انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ دے دی جائے گی۔ دو قسم کی ضمیریں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ دائیں طرف والی ضمیروں کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں اور بائیں طرف والی ضمیروں کو ضمائر متصلہ، کیونکہ یہ متصل ہو کے لفظ کے ساتھ مل کر جڑ کر آتی ہیں اور لفظ کے بعد میں استعمال ہوتی ہیں۔ کہنا ہو اس کی کتاب تو وہ کتابوں نہیں کہتے، وہ کتابوں کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ کتاب ہو۔ لیکن اگر کہنا ہو وہ طالب علم ہے، خالد میرا بھائی ہے وہ طالب علم ہے، تو پھر طالب ہوا نہیں کہتے، پھر کیا کہتے ہیں؟ ہوا طالب۔ اس کو پہلے لے کر آئیں گے، ہوا طالب۔ تو ضمائر منفصلہ اسم سے پہلے اور متصلہ اسم کے بعد میں استعمال ہوتی ہے۔ چند مشقیں ہیں وہ حل کرتے ہیں صفحہ نمبر 17 پہ۔ مشق نمبر 1 اردو میں ترجمہ کریں، سنتے جائیے۔ این حامد، حامد کہاں ہے؟ ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے۔ حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ حل کی بجائے حل کی جگہ پہ آ بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں کا ایک ہی استعمال۔ انت مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، ذرا مختصر لفظ ہے۔ انت مسلم، کیا مسلمان ہیں؟ نعم، جی ہاں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ اگر یہی سوال کسی خاتون سے کرنا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ حل انتا کی بجائے انتی، اور مسلمن کی بجائے مسلمتن۔ حل انتی مسلمتن، کیا مسلمان ہیں؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دے گی؟ نعم انا مسلمتن، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ بتائیے ھذا کتابہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے، کیا واضح ہو رہا ہے کہ یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے یا لڑکی کی؟ لڑکے کی۔ ہو اگر کسی لڑکی کی ہوتی تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ھذا کتاب ہاں۔ کل ہم نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ھذا کتابہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے، کیا واضح ہو رہا ہے کہ یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے یا لڑکی کی؟ لڑکے کی۔ ہو اگر کسی لڑکی کی ہوتی تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ھذا کتاب ہاں۔ کل ہم نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تو کسی مؤنث کی کتاب ہوتی تو ہم کہتے ہیں ھذا کتاب ہاں۔ الاسلام دینی و دینک، اسلام میرا دین ہے اور آپ کا دین ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ حل ھذا کلامک، کیا یہ آپ کا کلم ہے؟ یہی سوال اگر کسی طالبہ سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ حل ھذا کلامی، نعم جی ہاں، ھذا کلامی، یہ میرا قلم ہے۔ من انتی، آپ کون ہیں؟ کسی مؤنث سے لڑکی سے پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ من انتی، انا طالبۃ، میں طالبہ ہوں۔
हल हाज़िही गुरफ़तुकुम, क्या ये तुम्हारा कमरा है? यही सवाल अगर तालिबात से पूछना हो, तालिबात की क्लास से, तो फिर क्या कहेंगे? हल हाज़िही गुरफ़तुकुन्ना, ये लिखा हुआ, फिर कुम की बजाय क्या आ जाएगा? कुन्ना। आपसे अगर ये पूछा जाए कि कुम की मुअन्नस क्या है, तो आप कहेंगे कुन्ना। नाम, जी हाँ, हाज़िही गुरफ़तुना, ये हमारा कमरा है। मदरसतुना कबीरतुन, हमारा स्कूल बड़ा है। व मदरसतुकुम सगीरतुन, और तुम्हारा स्कूल छोटा है। ऐना किताबुका या अखी, आपकी किताब कहाँ है ए मेरे भाई? अगर किसी तालिबा से पूछना हो तो फिर क्या कहेंगे? ये लिखा हुआ, ऐना किताबु का की बजाय किताबु की, और या अखी की जगह क्या कहेंगे? या उख्ती। ऐना किताबु की या उख्ती, आपकी किताब कहाँ है ए मेरी बहन? किताबी फिल बैती, मेरी किताब घर में है। मन रब्बुकुम, तुम्हारा रब कौन है? ये आपसे अगर सवाल करना हो तो मन रब्बुकुम कहेंगे, और खवातीन से पूछना हो तो क्या कहेंगे? मन रब्बुकुन्ना। ये जो कुरान मजीद के अल्फाज होते हैं, कुरान मजीद की आयात, वहाँ ये तजवीद के उसूल इस्तेमाल होते हैं, आम बोल चाल के अरबी में नहीं, इसलिए यहाँ रे के ऊपर शद नहीं है, वरना मन रब्बुकुन्ना शद के साथ होता। हमने कहा आम अरबी में इतना लिहाज, इतना ख्याल नहीं रखा जाता। मन रब्बुकुन्ना, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है। अरबी में तर्जुमा करें, आपका घर कहाँ है? ऐना बैतुका, अगर एक से आपने सवाल करना हो, एक मर्द से, और किसी खातून से यही सवाल करना हो तो क्या कहेंगे? ऐना बैतु की। ऐना बैतु का मुज़क्कर के लिए, अगर दो लड़के हैं, दो से आपने पूछना है तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहेंगे ऐना बैतुकुमा। का तस्निया के लिए का की बजाय क्या इस्तेमाल होगा? कुमा। और दो से ज्यादा हों, 3-4 लड़के हों, उनसे आपने पूछना हो तुम्हारा घर कहाँ है, तो क्या कहेंगे? ऐना बैतुकुम। ऐना बैतुकुम, हमारा घर इस्लामाबाद में है। बैतुना फी इस्लामाबाद, एक तो अलिफ लाम दाखिल ना कीजिए। और दूसरा, जो गैर अरबी नाम होते हैं उनके आखिर में ये ज़बरें ज़ेरें लगाने के तकल्लुफ की जरूरत नहीं, ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। बैतुना फी इस्लामी आबादिन, सीधे साधे तरीके से कह दीजिए बैतुना फी इस्लामाबाद, हमारा घर इस्लामाबाद में है। खालिद और हामिद कहाँ हैं? ऐना खालिदुन व हामिदुन, ऐना खालिदुन व हामिदुन, खालिद और हामिद कहाँ हैं? वो दोनों स्कूल में हैं। वो एक के लिए हुआ, और दो हों तो क्या इस्तेमाल होता है? हुमा। ये लिखा हुआ, हुमा फिल मदरसती, हुमा फिल मदरसती, वो दोनों स्कूल में हैं। क्या आप सऊदी हैं? हल भी कह सकते हैं और आ भी कह सकते हैं। हल अंत सऊदीयन, या हमने कहा आ भी कह सकते हैं अंत सऊदीयन। वक्फ करके कहना हो तो यूं भी कहा जा सकता है हल अंत सऊदी, अंत सऊदी। कहना हो क्या आप पाकिस्तानी हैं तो क्या कहेंगे? हल अंत पाकिस्तानी। या ग्रामर के मुताबिक हल अंत पाकिस्तानियन, कि नहीं मैं फलस्तीनी हूं। लिखा हुआ ला अना फलस्तीनियन, ला अना फलस्तीनियन। हम मुतमइन हैं। देखिए मोमिनुन की जमा मोमिनूना, तो मुतमइनुन की जमा क्या होगी? मुतमइन्नूना। मोमिनुन से मोमिनूना, तो मुतमइन्नुन से मुतमइन्नूना। लिखा हुआ नहनु मुतमइन्नूना, यूं लिखेंगे।
نحن مطمئنون. اور اگر یہی بات خواتین نے کہنی ہو تو مسلمون کی مؤنث کیا ہے؟ مسلمات. مؤمنون کی مؤمنات. تو مطمئنون کی مؤنث کیا ہوگی؟ مطمئنات. تو خواتین نے کہنا ہو ہم مطمئن ہیں تو کیا کہیں گی؟ نحن مطمئنات. تو میرا بھائی ہے، آسان. انت اخی. ان یہ لکھا ہوا انت اخی، تو میرا بھائی ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے، لکھا ہوا الکعبۃ قبلتنا. الکعبۃ قبلتنا. قبلہ جس چیز کو سامنے رکھا جائے، جو چیز ہر وقت پیش نظر رہے، جو چیز ہر وقت پیش نظر رہے. قبل کہتے ہیں سامنے کی چیز کو، اور دبر پیچھے کی چیز کو. تو قبل سے قبلتن، جو چیز نگاہوں کے سامنے رہے، پیش نظر رہے. قرآن ہماری کتاب ہے. القرآن کتابنا. القرآن کتابنا. تم کون ہو اگر ایک سے پوچھنا ہو تو کہیں گے من انت، اور اگر دو ہو تو کیا کہیں گے؟ من انتما. اور آپ سب سے اگر پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ من انتم. انت، انتما، انتم. کیا تم سب مسلمان ہو؟ مؤنث. اگر آپ سے یہ سوال پوچھنا ہو تو کہا جائے گا حل یا انتم مسلمون. انتم مسلمون. یہی سوال اگر خواتین سے کرنا ہو تو انتم کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ انتن. اور مسلمون کی جگہ پہ مسلمات. تو کیا ہو جائے گا؟ انتن مسلمات. انتن مسلمات. لکھا ہوا سامنے. کہنا ہو جی ہاں ہم مسلمان ہیں تو کیا کہا جائے گا؟ نعم نحن مسلمات. اور آپ کیا کہیں گے؟ نعم نحن مسلمون. کیا تو حامد کی بہن ہے؟ یہ ذرا مشکل ہے. کیا یا حل. تو انتی حامد کی بہن، مضاف مضافر ہے، ترجمہ الٹ ہوگا یہاں دونوں کا. بہن کا پہلے، حامد کا بعد میں. اخت حامدن لکھا ہوا. انتی اخت حامدن. یہاں حامدن کیوں ہے؟ یہاں بہن کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے کہ وہ کس کی ہے؟ حامد کی. جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے. اختہ کیوں نہیں آیا؟ اختو کو اصلی حالت سے نکالنے کی کوئی یہاں وجہ، کوئی سبب یہاں موجود نہیں ہے. اختو کو اصلی حالت رفع سے نکالنے والی کوئی وجہ یہاں موجود نہیں ہے، اپنی اصلی حالت میں رہے گا. اگر اختہ ہوتا تو پھر سوال بنتا کہ اختہ کیوں آیا ہے. اختو تو اپنی اصلی حالت میں ہے. انتی اختو حامد. اس سے پہلے انا آ جائے تو پھر انا اختو کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ انا اختہ. لیکن وہ یہاں نہیں ہے. وہاں وہ یا آ گیا ہے، وہاں کو وجہ ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آگے چل کر. انتی اختو حامدن. کیا تو حامد کی بہن ہے؟ اگر کہنا ہو جی ہاں میں اس کی بہن ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ نعم انا اختہ. نعم انا اختہ. وہ یوں لکھیں گے نعم انا اختہ. اختہ یہ سیدھے پیش کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں الٹا پیش استعمال ہوتا ہے، یوں بھی لکھ سکتے ہیں نعم انا اختہ. تم سب میرے بھائی ہو.
اخن بھائی، اس کی دو جمع استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں. اخن کی ایک جمع اخوانن اور دوسری اخوتن. اخوتن کا معنی بھی بہنیں نہیں بلکہ بھائی. اخوتن بھی بھائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوتن. پھر بہنوں کو کیا کہتے ہیں وہ آگے چل کر لفظ آ رہا ہے. تو کیا کہیں گے؟ یا تو انتم اخوانی، یا کیا کہہ سکتے ہیں؟ انتم اخوتی. آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمو کی بجائے کیا کہیں گے؟ ما اسمو کا. اور اگر کسی خاتون سے پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ما اسمو کی. تصحیح کریں، کریکشن. عائشہ تو اختی، عائشہ میری بہن ہے. واہ ہوا کی بجائے کیا آئے گا؟ واہیا. واہیا طالبۃ فی المدرسۃ، اور وہ اسکول میں طالبہ ہے. نمبر 2، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. وانا عبد، ہا کی بجائے کیا آئے گا؟ وانا عبد ہو. ایک آنکھ والی ہا، دو آنکھ والی ہا استعمال ہوتی ہے مؤنث کے لیے. وانا عبد ہو لکھا ہوا آپ کے سامنے، عبد ہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، و رسولہ، اور اس کے پیغمبر ہیں. ھذا کتاب انا، اردو میں بھی یہ میں کی کتاب نہیں کہتے بلکہ یہ میری کتاب ہے. تو کیا کہیں گے؟ ھذا کتابی. جی یہ ہماری کتاب ہے کہنا ہو تو پھر یوں کہیں گے ھذا کتابنا. اس کی کریکشن دونوں طرح ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے ھذا کتابی. کہ شبہ پڑ رہا ہے انا سے کہ یہ میں کی کتاب ہے، شاید درست ہو. اسی طرح درست کیا ہے؟ ھذا کتابی. هل والد انت فی البیت. دیکھیے اگر کہنا ہو آپ کا نام تو کیا کہتے ہیں؟ اسمو کا، مسمو کا. کہنا ہو آپ کا حال کیسا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیف حالک. آپ کی کتاب کہاں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اینا کتاب انت نہیں بلکہ اینا کتابک. اب بتائیے کیا کہیں گے؟ والد انت کی بجائے والدک. تو کیا کہیں گے؟ لکھا ہوا هل والدک فی البیت. جی اس طرف لکھا ہوا والدک، هل والدک فی البیت. لا ہیا فی المکتب. کہنا ہو جی نہیں وہ آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، تو ہیا کی بجائے کیا کہیں گے؟ ہوا. لا ہوا فی المکتب. غرفتی واسعۃ، میرا کمرہ کھلا ہے، کشادہ ہے. آگے وہ فیہ کی بجائے کیا کہیں گے؟ فیہا. کیونکہ غرفۃ کا لفظ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے فیہ کی بجائے وفیہا مروحۃ جمیلۃ، دو آنکھوں والی ہا اور الف. ہا الف زبر ہا. انت اختی و انا اخوک. دیکھیے آپ کسی مرد سے بات کر رہے ہوں تو انتا کہیں گے، لیکن کسی خاتون سے بات کر رہے ہوں تو انتا کی بجائے اسے کس طرح سے مخاطب کریں گے؟ کیا کہہ کے؟ انتی. تو انتا کی بجائے کیا کہیں گے؟ انتی اختی، آپ میری بہن ہیں. اور کسی خاتون سے بات ہو رہی ہو تو کاف زبر کا کی بجائے کیا استعمال کرتے ہیں؟ کاف زیر کی. خاتون سے کیا کہتے ہیں؟ مرسمو کی. کیا کہتے ہیں؟ کیف حالو کی. تو یہاں کیا کہیں گے؟ وَأَنَا أَخُوكِ، اور میں آپ کا بھائی ہوں. تو کس طرح سے اس کی تصحیح ہوگی؟ انتی اختی وَأَنَا أَخُوكِ. جی اخو کا اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے آپ کسی خاتون سے اگر کہیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں
تو پھر خاتون کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہی استعمال کریں گے، اور وہ کون سی ہے؟ کا کی بجائے کاف زیر کی. جی تو پھر نحن اخوانو کی، نحن اخوانو کی. انا اخو کا ویسے صحیح ہے، لیکن کب؟ جب کسی مرد سے گفتگو ہو رہی ہو پھر انا اخو کا ہی کہیں گے. کسی خاتون سے گفتگو ہو رہی ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ انا اخو کی. آگے دیکھیے، ہن اخوانی. ہننا تو استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہم. تو کیا کہیں گے؟ ہم اخوانی. وہ میرے بھائی ہیں، خالد، حامد، زاہد، امجد، انور سکول میں ہیں، اور وہ میرے بھائی ہیں. کیا کہیں گے؟ ہم اخوانی. حل ھذا کتاب انتن، ابھی ہم پڑھ چکے. طالبات سے کہنا ہو تمہارا کمرہ تو کیا کہیں گے؟ غرفتکن. طالبات کی کلاس سے یا چند طالبات ہیں ان سے آپ نے پوچھنا ہو تمہارا کمرہ کہاں ہے تو کیا کہیں گے؟ این غرفتکن. خواتین سے آپ نے پوچھنا ہو تمہارا رب کون ہے تو کیا کہیں گے؟ من ربکن. این غرفتکن. اب بتائیے، اگر کہنا ہو کہ کیا یہ تمہاری کتاب ہے تو کتاب انتن کی بجائے کیا کہیں گے؟ کتاب کن. الہذا کتاب کن. ہذہ زوجتھا. اس میں گرامر سے زیادہ لاجک کی غلطی ہے، پکڑیے. ہذہ زوجتھا، یہ خاتون اس خاتون کی بیوی ہے، یوں تو نہیں کہہ سکتے. یہ خاتون اس مرد کی بیوی ہے، تو زوجتھا کی بجائے کیا استعمال کریں گے؟ زوجتہ. ہذہ زوجتہ، یہ اس کی بیوی ہے. ہذہ زوجتہ. مثال کے طور پہ خالد ابنی، خالد میرا بیٹا ہے. وہذہ زوجتہ، اور یہ اس کی بیوی ہے. خالد ابنی وہذہ زوجتہ. زوجتھا استعمال نہیں کر سکتے. حصر کا مفہوم پیدا کریں ہی کا. ہی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کل ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ کسی بھی جملے میں، جملہ اسمیہ میں ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ لکھا ہوا نمبر 2 لکھتا ہوں. پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر کا استعمال، ضمیر کا استعمال، یہ پہلا کام. ضمیر کا استعمال کرنا، یا خالی یوں بھی کہہ سکتے ہیں ضمیر کا استعمال. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ دونوں سٹیپ ہیں کہ خبر کو نکرہ نہیں بلکہ کیا بنا دیتے ہیں؟ نکرہ نہیں رہنے دیتے بلکہ کیا بنا دیتے ہیں؟ معرفہ. کیا مطلب؟ اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں. خبر کو معرفہ بنانا. معرفہ کس طرح بناتے ہیں کہ اس کے شروع میں کیا لگا دیتے ہیں؟ الف لام. اب بتائیے، خالد مجرم اور خالد مجرم ہے. اگر کہنا ہو خالد ہی مجرم ہے تو کیا کہیں گے؟ خالد هو المجرم، هو المجرم. ملا کے کیا پڑھیں گے؟ خالد هو المجرم، خالد ہی مجرم ہے. سارا رسول اسی کا ہے. اولئک مؤمنون، وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے وہ مومن ہیں. کہنا ہو وہ ہی مومن ہیں تو کیا کہیں گے؟ اولئک هم المؤمنون. ظاہر ہے جمع کے لیے ضمیر بھی کون سی استعمال ہوگی؟ جمع والی. ہوا، ہی اور ہم دے. تو پھر اولئک جمع والی ضمیر ہم، اولئک هم المؤمنون، وہ ہی مومن ہیں. یہ جو منافق خالی ایمان کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں وہ مومن نہیں. قرآن نے کہا صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے جن کا ایمان اس طرح کا ایمان ہے، اولئک هم المؤمنون حقا،
उलाइका हुमुल मुमिनून, अल्लाह समीउन, अल्लाह सुनने वाला है, कहना हो अल्लाह ही सुनने वाला है तो क्या कहेंगे? अल्लाहु हुवस समीउ। अलिफ लाम आ जाएगा तो फिर समीउन की बजाय क्या हो जाएगा? अस-समीउ। हमने कहा था हम 10 बंदों की एक साथ बात नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अल्लाह इस तरह का सुनना अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की सिफत है। अल्लाहु हुवस समीउ, हाज़ा हक़्क़ुन, ये हक है, कहना हो ये ही हक है तो क्या कहेंगे? हाज़ा हुवल हक़्क़ु। अस्हाबुन नारी, जहन्नम वाले, इनके बारे में क्या खबर दी जा रही है कि वो क्या हैं? खासिरूना, नाकामो नामुराद। कहना हो जहन्नम वाले ही, जहन्नम की आग वाले ही नाकामो नामुराद है तो क्या कहेंगे? अस्हाबुन नारी हुम अल खासिरूना, मिला के क्या पढ़ेंगे? अस्हाबुन नारी हुमुल खासिरूना। कुरान पाक के अल्फाज, अस्हाबुन नारी हुमुल खासिरूना। हाज़िही मुजरिमतुन, ये मुजरिमा है, कहना हो ये ही मुजरिमा है, क्या कहेंगे? हाज़िही हिया। अब क्या इस्तेमाल करेंगे? हुआ की बजाय हिया। हाज़िही हियल मुजरिमतु, ये साबिका दौर में कहा जाता था और वो आजकल क्या कह रहे हैं? हाज़ानी शरीरानी, ये दोनों शरीर हैं, कहना हो ये दोनों ही शरीर हैं, सारा कसूर इन्हीं का है तो क्या कहेंगे? हाज़ानी हुमा। दो के लिए क्या आ जाएगा? हुमा, और शरीराने की बजाय अशरीरान। तो जुमला कैसे बनेगा? हाज़ानी हुमा शरीरान, हाज़ानी हुमा शरीरान। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तफसीरुल कुरान में आज जो हम सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, वो इस लिहाज से नया सबक नहीं है कि उसमें जो बुनियादी तसव्वुर दिया गया है पढ़ने वालों को, वो हम पहले हासिल कर चुके हैं। वो तसव्वुर क्या है कि अरबी ज़ुबान में एक ही इस्म मुख्तलिफ हालतें बदलता रहता है, कभी उसके आखिर में पेश आती है, कभी ज़बर और कभी क्या आ जाती है? ज़ेर। पढ़ चुके हम कि अरबी ग्रामर में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इसमों के आखिर से पेश को छीन के ज़बर लगा देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ज़ेर लगा देते हैं। अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में इस कायदे को किस तरह अदा करेंगे कि अरबी ग्रामर में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इसमों को हालत रफ़ा से निकाल कर हालत नस्ब में ले जाते हैं और कुछ हालत जर में ले जाते हैं। इसमों को हालत जर में ले जाने वाले हुरूफ हम पढ़ चुके, उनमें से एक फी है। अल मस्जिदो, ये लफ्ज अपनी असली हालत में है, लेकिन इससे पहले फी आ जाए तो फिल मस्जिदो की बजाय क्या पढ़ा जाता है? फिल मस्जिदी। तो क्या कहेंगे? फी की वजह से अल मस्जिदी का लफ्ज हालत जर में चला गया है। हालत जर में इस्म के आखिर में ज़ेर आती है, लेकिन अगर उसका ताल्लुक नून ग्रुप से ना हो, अगर नून ग्रुप से हो तो फिर नून ग्रुप अपनी हरकतें, हमने कहा था, नहीं बदलता, फिर उसको गड़े में गिराया जाता है। आज जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उसमें क्या है? वो हुरूफ जो इसमों को हालत रफ़ा से निकाल कर हालत नस्ब में ले जाते हैं, या यूं कहिए कि अगर इसम का ताल्लुक नून ग्रुप से ना हो तो ये हुरूफ क्या करते हैं? उन इसमों के आखिर से पेश को छीन के क्या लगा देते हैं? ज़बर। चुनांचे अल मस्जिदु से पहले इन्ना आ जाए और इन्ना के बारे में आपको बता दिया जाए कि ये इसमों को हालत नस्ब में ले जाने वाला एक हर्फ है, तो बताइए इन्नल मस्जिदु की बजाय क्या पढ़ेंगे? इन्नल मस्जिद। इन्ना के कुछ साथी हुरूफ और भी हैं,
جو وہی کام کرتے ہیں جو انا کرتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ نکالیے تفسیر القرآن کا صفحہ نمبر 18، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق. اسم کو حالت رفع اصلی حالت سے نکال کر حالت نصب میں لے جانے والے حروف. یا کیا لکھا ہوا ہے؟ مبتدا کو نصب دینے والے حروف. دیکھیے، کوئی بھی جملہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. جملہ کا ایک حصہ، پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. یہ انا وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ خبر کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. چنانچہ اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے. اگر کہنا ہو یقیناً تو پھر کیا کہیں گے؟ ان اللہ کی بجائے ان اللہ سمیع. یہاں مثال موجود ہے، ان اللہ غفور. یقیناً انا معنی کے لحاظ سے کیا کرتا ہے؟ انا جملے میں تاکید کا، یقین کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بات بڑی یقینی ہے کہ اللہ گناہوں کی سزاؤں کو معاف کر دینے والا ہے. ان اللہ غفور، اس کا معنی کیا جاتا ہے بے شک اللہ بخشنے والا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ایک بات بڑی اہم سمجھ لیجئے کہ ان، اس کا معنی بھی یقیناً، لام زبر اللہ کا معنی بھی یقیناً. انا کو بھی کیا کہتے ہیں عربی گرامر میں؟ حرف تاکید. بڑے زوردار طریقے سے کسی جملے کو ادا کرنا ہو تو انا سے شروع کرتے ہیں اس کو. لام زبر اللہ کو بھی کہتے ہیں حرف تاکید. دونوں میں فرق کیا ہے؟ انا آتا ہے مبتدا سے پہلے اور لام زبر اللہ آتا ہے خبر سے پہلے. انا کا معنی بھی یقیناً بے شک، اور لام زبر اللہ کا معنی بھی یقیناً بے شک. ہمارے ہاں چونکہ وہ پرانی اردو ابھی تک استعمال ہوتی ہے، اس لیے انا کا معنی کر دیا جاتا ہے بے شک، اور لام زبر اللہ کا تحقیق یا البتہ تحقیق اس طرح سے وہ سمجھ نہیں آتی پڑھنے والے کو. انا بھی حرف تاکید ہے اور لام زبر اللہ بھی حرف تاکید ہے. دونوں جملے میں کس کا معنی پیدا کر دیتے ہیں؟ یقیناً کا. چنانچہ انا بھی آ رہا ہو کسی جملے میں، لام زبر اللہ بھی آ رہا ہو، تو پھر اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے یقین در یقین کا، ڈبل تاکید کا. ان الشرک لظلم عظیم کا معنی کریں گے یقیناً، یقیناً، حتماً، لازماً. یعنی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی ادنا سے بھی گنجائش نہیں ہے. یہ بات بہت زیادہ یقینی ہے کہ شرک عظیم ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے. پہلے بھی ہم کہہ چکے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں یا اس کے اختیارات میں کسی اور ہستی کو شریک کرنا، یہ اللہ کی سب سے بڑی حق تلفی ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی ناانصافی ہے. اس لیے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم. یقیناً، یقیناً شرک بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے. اگر انا نہ ہوتا پھر ہم الشرکہ کی بجائے کیا کہتے؟ الشرکو. لیکن انا کی وجہ سے پڑھیں گے ان الشرکہ. آگے دیکھیے، المنافقون کا لفظ آپ کے سامنے موجود ہے، المنافقین بھی آپ کے سامنے موجود ہے. دونوں کا تعلق نون گروپ سے ہے. بتائیے المنافقون اور المنافقین میں سے، دونوں میں سے کون سا اسم ہے جس کو ہم کہیں گے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہے؟
بڑی ناانصافی. اگر انا نہ ہوتا پھر ہم الشرکا کی بجائے کیا کہتے؟ الشرکو. لیکن انا کی وجہ سے پڑھیں گے ان الشرکا. آگے دیکھیے المنافقون کا لفظ آپ کے سامنے موجود ہے, المنافقین بھی آپ کے سامنے موجود ہے. دونوں کا تعلق نون گروپ سے ہے. بتائیے المنافقون اور المنافقین میں سے دونوں میں سے کون سا اسم ہے جس کو ہم کہیں گے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہے؟ المنافقون. نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم اگر گڑے سے فاصلے پر استعمال ہو رہا ہو, یا کہیے نون سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اگر وہ فاصلے پر استعمال ہو تو اس کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ اصلی حالت رفع. اس کی حالت بدلتی کب ہے؟ جب وہ گڑے کے اندر گرتا ہے. اور المنافقون کی حالت بدلنے کے لیے یا کہہ لیجئے اس کو گڑے میں گرانے کے لیے ضروری ہے کہ واو کو کس سے بدلا جائے؟ یا سے. چنانچہ المنافقون سے حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ المنافقین. اب المنافقون سے پہلے ان آ جاتا ہے تو ان المنافقون کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ ان المنافقین. ان المنافقین یقیناً منافق لوگ فی میں الدر کی تہ سب کا الاسفلی سب سے نچلا من النار جہنم کی آگ سے. آپ محاورہ ترجمہ کریں گے یقیناً منافق لوگ جہنم کی آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, سب سے نچلی تہ میں. منافق لوگ جو کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں ظاہری طور پہ بظاہر تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید کی حقانیت و صداقت پر ایمان ہے, لیکن اس کے لائے ہوئے نظام ہی کی مخالفت کرتے ہیں, اس کے لائے ہوئے نظام ہی کو رجت پسندانہ اور معاذ اللہ واشیانہ قرار دیتے ہیں. ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ چلے کم از کم ہم کلمہ گو تو ہیں, کافروں سے تو ہمارے ساتھ بہتر سلوک ہی ہوگا. کہا نہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ کافروں سے بھی برا ہوگا. ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں پہلے ڈالا جائے گا اور کھلم کھلا کافروں کو بعد میں, اس لیے یہ جہنم کی سب سے نچلی تک میں چلے جائیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ کے اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان محمد رسول اللہ. بتائیے اگر اللہ نہ ہوتا تو پھر محمدن کی بجائے ہم کیا کہتے, کیا پڑھتے؟ محمدن. محمدن میں جو آخر میں تنوین ہے, نون کی آواز ہے, تنوین کے بعد اگر را کا حرف آ رہا ہو, را رے, تو پھر آپس میں ادغام ہو جاتا ہے. دونوں کو الگ الگ نہیں پڑھتے. محمدن رسول اللہ کی بجائے کیا پڑھتے ہیں؟ ادغام کر کے دونوں کو دوسرے مرج کر کے محمد رسول اللہ. چنانچہ کیا پڑھیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچانے والے ہیں. اپنی طرف سے کوئی بات انہوں نے نہیں کی. کأن گویا کہ, کأن یہ استعمال ہوتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے. کأن نہ ہوتا تو ہم کہتے علی اسد, علی شیر ہے, لیکن کأن کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ کأن علی کی بجائے کأن علی, کأن علی اسد, گویا کہ علی شیر ہے. اگر اس سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہو تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پہ حملہ آور ہونے میں اور جرأت و بہادری میں شیر ہیں. کأن علی اسد. کأن الکافرین, کأن نہ ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ الکافرون. کأن کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ کأن الکافرین انعام, گویا کہ کافر جانور ہیں, چوپائے ہیں. قرآن کہتا ہے یأکلون کما تأکل الانعام. جس طرح کافر لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر کے کھا پی کے رخصت ہو جاتے ہیں, اس طرح وہ لوگ بھی نفسانی خواہشات کو پورا کر کے کھا پی کے عیش و عشرت کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. روح کی اصلاح کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ کافر جانور ہیں, جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں جنہیں اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے علاوہ کسی اور چیز سے سروکار نہیں ہے. لیتا, کاش, یہ آتا ہے کسی چیز کی خواہش کرنے کے لیے, کسی چیز کی تمنا کرنے کے لیے.
بتائیے لیس الاسلام غالب میں لیسا نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کہتے؟ الاسلام غالب، اسلام غالب ہے، بالادست ہے. لیکن جو کچھ ہماری طرف سے کیا جا رہا ہے اس میں صرف خواہش ہی کی جا سکتی ہے، لیس الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہو، صرف خواہش ہی ہم کر سکتے ہیں. لیس الباطل مغلوب، کاش باطل مغلوب ہو. لیکن ان القرآن بین، یقیناً قرآن واضح ہے، اس کا اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونا بھی واضح ہے، اس کے اصول و ضوابط کی حقانیت و صداقت بھی واضح ہے. لیکن الکفار جاہلون، لیکن کافر جاہل ہیں، اس کی حقیقت سے، اس کی عظمت و ہیبت سے ناآشنا ہیں. لیکن عذاب اللہ شدید، بتائیے اگر لاکنہ نہ ہوتا تو پھر عذاب اللہ کی بجائے کیا کہا جاتا؟ عذاب اللہ. لیکن لاکنہ نے آ کے عذابوں کو عذابہ کر دیا. لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. یہ پوری آیت یوں ہے قرآن مجید کی آیت کہ قیامت کے دن کچھ لوگ دکھائی دیں گے لڑکھڑاتے ہوئے، 2 قدم بھی ان سے چلنا مشکل ہوگا. دیکھنے والا سمجھے گا شاید انہوں نے نشہ کر رکھا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وما ہم بسکارا، انہوں نے نشہ نہیں کر رکھا ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا، انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا کہ ہم سے کیا سلوک ہونے والا ہے. فرشتے ان سے جس طرح کا سلوک کریں گے خود ہی انہیں اپنا انجام نظر آ جائے گا اپنی آنکھوں کے سامنے. اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ ان سے 2 قدم چلنا بھی مشکل ہوگا، لڑکھڑا رہے ہوں گے. قرآن نے کیا کہا؟ وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو جائے گی. آگے ہے لعل، بتائیے لعل نہ ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ خالدن کی بجائے خالدن مریض، خالد بیمار ہے. اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ خالد بیمار ہے پھر تو آپ کہیں گے انا خالدن مریض، بے شک یقیناً خالد بیمار ہے. اگر داؤد ہے، شک ہے، آپ خود تردد میں ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ لعل خالدن مریض، شاید خالد بیمار ہو جو 2-4 دنوں سے نہیں آ رہا. لعل خالدن مریض، لعل الوالدین صادقان. اگر لعل نہ ہوتا تو ہم پڑھتے الوالدان. لعل کی وجہ سے کیا پڑھیں گے؟ لعل الوالدین صادقان، شاید دونوں لڑکے سچے ہوں. ابھی ہم بتا چکے کہ یہ حروف خبر کو کچھ نہیں کہتے، خبر حالت رفع میں رہتی ہے، اس لیے صادقان تو صادقان ہی رہے گا. لیکن الوالدان کیا ہو جائے گا؟ الوالدین. لعل الوالدین صادقان، شاید دونوں لڑکے سچے ہیں. بڑے اعتماد سے انہوں نے پوری بات بتائی ہے، شاید دونوں لڑکے سچے ہوں، یہ قصوروار نہ ہو. لعل الوالدین صادقان. آگے کچھ قواعد ہیں. نمبر 1، مندرجہ بالا حروف کو، یعنی اوپر جو حروف گزرے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ انا و اخواتھا، انا اور اس کی بہنیں، انا اور اس کے ساتھی حروف. عرب ملکوں میں یہ کہا جاتا ہے انا و اخواتھا. ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں ان کا نام بڑا مشکل سا ہے. ہمارے ہاں ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی ایسے حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، جو فعل جیسے ہیں. فعل جیسے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم فعل کی بحث انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے. سرگست ان کا نام اپنے لاشعور میں سے گزار لیجئے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل. نمبر 2، یہ تمام حروف اسم سے پہلے آتے ہیں، فعل سے پہلے انہیں لانا درست نہیں. مثلا انا ذهب کہنا غلط ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ اس کی تفصیل بھی آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ العزیز جب ہم فعل کی بحث شروع کریں گے. کیونکہ یہ قاعدہ یہاں سے متعلق تھا اس لیے یہاں لکھ دیا گیا ہے. اس کی تفصیل آگے جب ہم فعل کی بحث کا آغاز کریں گے. نمبر 3، ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے ہم نے ضمیروں کی 2 قسمیں پڑھی ہیں. ضمائر ہمارے ذہن میں ہوں گی، ایک دائیں کالم میں ہے اور کچھ ضمیریں بائیں کالم میں ہیں. دائیں کالم والی ضمیریں ضمائر منفصلہ کہلاتی ہیں، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم وغیرہ. جو بائیں کالم کی ضمیریں ہیں
دوسرے کالم میں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر متصلہ، اور وہ کون سی ہیں؟ ہو، ہا، کا، کما، کم وغیرہ۔ اب یہ جو حروف ہیں انا وغیرہ، ان کے بعد دائیں کالم والی ضمیریں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے کالم والی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ نے کہنا ہو یقیناً آپ میرے بھائی ہیں، تو پھر انا انتا نہیں کہیں گے، بلکہ انتا کے اپوزٹ، اس کے مد مقابل جو ضمیر ہے وہ استعمال کریں گے۔ وہ خود دیکھ لیجئے ضمیروں والا پیج نکال کے کہ انتا کے مد مقابل اس کے اپوزٹ سیکنڈ کالم میں کون سی ضمیر موجود ہے؟ کا۔ تو انا انتا کی بجائے کیا کہیں گے؟ انکا اخی، یقیناً تم میرے بھائی ہو۔ کیا کہیں گے؟ انا انتا کی بجائے انکا اخی۔ اسی طرح اللہ کے متعلق کہنا ہو بے شک وہ بخشنے والا ہے، تو انا ہوا نہیں کہیں گے، کیا استعمال کریں گے؟ انا ہو غفورن۔ انا ہو کو ہمارے ہاں الٹے پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن عربی رسم الخط میں الٹا پیش استعمال نہیں کرتے، وہ اس کو یوں ہی لکھتے ہیں انا ہو، سیدھے پیش کے ساتھ دونوں طرح لکھنا استعمال کرنا درست ہے۔ اب دیکھیے ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انک میتن، انا انتا نہیں کہا، انک میتن، یقیناً آپ پر موت آنے والی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بشری تقاضوں کے مطابق آپ بھی موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ یعنی جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، تو قرآن مجید کی آیت ان انت نہیں کہا، إِنَّكَ مَيِّتٌ۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہنا تھا کہ یقیناً میں سقیم ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، میری طبیعت خراب ہے، میرا موڈ آف ہے، تو انا انا نہیں کہا تھا، انا انا سقیم نہیں کہا تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ میں کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ انی۔ کون سی ضمیر استعمال کی تھی جس کا تعلق ضمائر متصلہ سے ہے؟ سیکنڈ کالم سے، انی سقیم۔ نمبر 3، لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، لعلہ شاید وہ، فتنۃ آزمائش ہو، لکم تمہارے لیے، اور متاع فائدہ اٹھانا ہو، فائدہ حاصل کرنا ہو، عیش و آرام کی زندگی ہو، الی حین ایک عرصے تک، محدود مدت تک۔ کہا گیا کہ تم جو یہ دعائیں کرتے ہو، یہ خواہش کرتے ہو کہ ہمارے مال و اسباب میں فراوانی ہو جائے، فرمایا شاید ہم تمہیں مال و اسباب میں فراوانی سے نواز دیں اور وہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے اور تم اس آزمائش میں پورا نہ اتر سکو۔ اللہ آزماتا ہے کسی کو کم دے کے، کسی کو زیادہ دے کے، کسی کو کم دے کے آزماتا ہے، تو اس آزمائش میں پورا اترنے والے تو شاید کچھ لوگ مل جائیں، لیکن وہ جن کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، اس آزمائش میں پورا اترنے والا خال خال ہی شاید کو نظر آئے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں مال و دولت کی فراوانی سے اگر نہیں نوازتے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، شاید وہ تم سب کچھ پا کر جو کمزور سا تعلق تمہارا ہمارے ساتھ ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھو، اور کچھ دیر کے لیے، اور متاع الی حین، کچھ دیر تک، معینہ مدت تک تو تم اس مال و دولت کی فراوانی سے فائدہ اٹھا لو، عیش و آرام حاصل کر لو، اور پھر اذیتوں کا، تکلیفوں کا اقلام متناہی سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس لیے ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے اسی پہ قناعت کرو، لعلہ فتنۃ لکم، شاید وہ جو تم مانگ رہے ہو، مال و دولت میں فراوانی جو تم خواہش کر رہے ہو، فرمایا وہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے اور تم اس آزمائش میں پورا نہ اتر سکو، ومتاع الی حین، اور فائدہ اگر اٹھاؤ تو کچھ دیر کے لیے، پھر وہ سب کچھ تم سے چھن جائے اور تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، قرآن مجید کی آیت۔ انہ هو الغفور، انہ غفور ہوتا تو مانا کرتے یقیناً وہ بخشنے والا ہے، لیکن انہ هو الغفور، انہ میں جو ہو ہے
وہ تو وہ کا معنی دے رہا ہے، لیکن جو ہوا بعد میں لایا جا رہا ہے وہ حسر کا ہی کا معنی پیدا کر رہا ہے۔ چنانچہ کیا ترجمہ کریں گے، انہ هو الغفور، یقیناً وہ ہی بخشنے والا ہے، گناہوں کی سزاؤں کو معاف کرنے کا اختیار اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ انہم هم السفہاء، اللہ رب العزت نے کہا اہل کتاب کو، اکابرین قریش کو، منافقین کو، اس طرح کا ایمان کیوں نہیں لاتے جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے ہیں؟ اس طرح کا ایمان لاؤ۔ یہ تذبذب میں، تردد میں، گومگو کی کیفیت میں تم مبتلا کیوں ہو؟ سیدھا سادہ ان کی طرح کا پختہ اور پختہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے آگے سے یہ کہا، ہم بڑے روشن خیال ہیں، ہم بڑے ترقی پسند ہیں، اور وہ نبی کے صحابہ کو کہتے تھے یہ بڑے نادان ہیں، احمق ہیں، معاذ اللہ، یہ رجت پسند ہیں، ترقی کے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، بات یوں نہیں ہے۔ انہم هم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو کم عقل کہنے والے، ترقی کے دشمن اور رجت پسند کہنے والے خود احمق، نادان، بے وقوف اور ترقی کے دشمن ہیں۔ انہم هم السفہاء، الا کہا، الا آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو کم عقل کہنے والے، نادان کہنے والے خود نادان ہیں، یقیناً وہ ہی نادان، بے وقوف اور احمق ہیں۔ ولکن لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا کوئی انجام اچھا نکلنے والا نہیں ہے۔ انہم هم السفہاء، یقیناً وہ ہی بے وقوف، نادان اور کم عقل ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، انہو میں وہ کا معنی پیدا کر رہا ہے، اور بعد میں جو ہوا آ رہا ہے وہ حسر کا ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ چنانچہ کیا ترجمہ کریں گے، انہو هو السمیع العلیم کا یقیناً وہ ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ مشرکین مکہ اصل میں کہتے تھے کہ ہم حبل، لات اور منات کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنی خواہشات پیش کرتے ہیں، وہ ہماری بات سنتے بھی ہیں، ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتے بھی ہیں، اور وہ ہمیں نفع بھی دیتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ وہ اللہ سے ہمیں کچھ باتیں منوا کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ہم کیا لینے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں، نفع نقصان کا اختیار تو بہت دور کی بات ہے۔ جو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہوں، تمہاری مشکل دور کر سکتے ہوں، فرمائے تو بہت دور کی بات ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کہہ کے چلا گیا ہے، کیا لینے آیا تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اختیار، ایسا سننے کا اختیار اور ایسا جاننے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، یقیناً وہ ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس طرح کا سننا اور اس طرح کا جاننا اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن نے بات ختم کر دی ہے کہہ کے انہو هو السمیع العلیم۔ نمبر 4، یہ حروف ضمائر متصلہ سے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ حروف ضمائر متصلہ، پھر وہی بات جو بھی ہم نے کہی کہ ان کا استعمال ضمائر متصلہ سے پہلے ہوتا ہے، ضمائر منفصلہ سے پہلے نہیں۔ اس کا تعلق ضمائر منفصلہ سے ہے اور کا تعلق ضمائر متصلہ سے ہے۔ چنانچہ انا انت کہنا غلط ہوگا، کیا کہیں گے، انکا۔ قرآن مجید کی یہ حروف ضمائر متصلہ سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، ضمائر منفصلہ کے ساتھ ان کا استعمال درست نہیں۔ مثلا انا انت کی کہنا صحیح نہیں ہے، انکا کہیں گے۔ نمبر 5، یہ قاعدہ ہے تو مختصر سا لیکن ہے بہت اہم۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لام زبر لا کا معنی ہوتا ہے یقیناً، یہ حرف تاکید ہے۔ لام زبر لا، اس کا معنی بھی یقیناً، انا کا معنی بھی یقیناً۔ فرق ہم بتا چکے، انا استعمال ہوتا ہے مبتدا سے پہلے اور لام زبر لا استعمال ہوتا ہے خبر سے پہلے۔ بعض اوقات لام زبر لا کسی ضمیر سے پہلے آ رہا ہوتا ہے، مثلا لہو، لہما، لہم۔ اصل میں وہ کیا ہوتا ہے،
لام زیر لی جمع ہو، دیکھیے اگر کہنا ہو اس کے لیے تو لام زیر لی کا معنی لیے اور ہو کا معنی اس، لام زیر لی لیے ہو اس کے، کیا معنی بنے گا؟ لہو کا اس کے لیے۔ لیکن عربی زبان میں لفظوں کی ادائیگی کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ کہیں اس لفظ کو ادا کرنا زبان پہ ثقیل تو نہیں ہو رہا، زبان پہ گرا تو نہیں گزر رہا، کوئی اس کو ادا کرتے وقت زبان کو بھاری پن تو محسوس نہیں ہو رہا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ثقل۔ زبان پہ بھاری پن محسوس ہو کسی لفظ کو ادا کرتے وقت تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثقل محسوس ہونا۔ عربی زبان کے الفاظ کی ادائیگی میں ثقل کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان کی فصاحت، اس میں بہت زیادہ روانی ہوتی ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اب اگر لہو لہما لہم لکا لکما لکم اس کو اگر یوں ادا کرتے تو زبان پہ ان الفاظ کی ادائیگی بہت گراں گزرتی، ثقیل محسوس ہوتی۔ چنانچہ لہو لہما لہم لکا لکما لکم کی بجائے عربوں نے کیا کہا؟ کیا پڑھا جائے؟ لہو لہما لہم لکا لکما لکم۔ لہو کو ادا کرنا نسبتاً ثقیل ہے اور لہو کو ادا کرنا نسبتاً خفیف ہے۔ ثقیل ہم پڑھ چکے ہیں، الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، اسی سے ثقل ہے بھاری پن۔ تو ثقل دور کرنے کے لیے لہو کی بجائے کیا پڑھا جاتا ہے؟ لہو۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ لام زبر لا اگر کسی ضمیر سے پہلے آ رہا ہو، کسی پروناؤن سے پہلے، تو پھر اس کا معنی یقیناً نہیں ہوتا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے، اس لیے کہ وہ اصل میں لام زبر لا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ لام زیر لی۔ لکھنے میں بھی اسی طرح، لکھنے میں بھی لہو، لکھنے میں بھی لہو، یہ نہ لکھنے میں صحیح ہے نہ پڑھنے میں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ثقل دور کرنا۔ ضمائر متصلہ کے ساتھ حرف جر لام زیر لی کی بجائے لام زبر لا استعمال ہوتا ہے، مثلا لہو لہما لکا لکما لکم وغیرہ، لہو لہما نہیں سوائے لی کے۔ البتہ یا کے ساتھ کہنا ہو میرے لیے تو پھر لام زیر لی ہی استعمال کریں گے، لام زیر یہ لی، کیونکہ یا کی کوآرڈینیشن زیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید کی آیات کی شکل میں وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔